BBN چینل کی جانب سے اب یہاں سے روزانہ ہی ممتاز علماؤں کے میسج کی سیریز شروع کر رہے ہیں، جس میں جید علماء آپ کی رہنمائی کریں گے۔ آج علامہ پیر سید آل مصطفیٰ قادری الجیلانی علی پاشا صاحب کا ویڈیو ہم شیئر کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں انہوں نے کورونا کے سبب ملک کے پیدا شدہ حالات، گودی میڈیا کی شرنگیزی اور ساتھ ہی ساتھ عید الفطر کی شاپنگ کو لے کر کئی اہم باتیں اور ہدایتیں دی ہیں۔ ساتھ ہی ضروری ہے کہ یہ اہم ویڈیو اپنے دوست، احباب و رشتہ داروں میں شیئر کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارکہ بالکل اختتام پر ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں وہ مسلمان جنہوں نے اس ماہ مقدس میں روزے رکھے، اس ماہ مقدس میں قیام کیا، اس ماہ مقدس میں قرآن مجید کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ وہ حضرات بھی لائق مبارکباد ہیں جنہوں نے رمضان المبارکہ میں زکوٰۃ کے ذریعے غریبوں، محتاجوں، مساکین کی امداد فرمائی۔ یقیناً دنیا ایک ایسی صورتحال سے دوچار ہے کہ تاریخ انسانیت میں اگر آپ غور سے پڑھیں اور دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج سے قبل ایسی صورتحال سے ساری دنیا کبھی بھی دوچار نہیں ہوئی تھی۔ ایک آدھ ملک کی بات ہوتی تو بات الگ تھی دوستو، لیکن کورونا وائرس نے ساری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ہر طرف لوگ پریشان ہیں، افراتفری کا ماحول ہے، معیشت سارے دنیا کے ملکوں کی برباد اور تاراج ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہر طرف فائنینشیل کرائسس ہے، لوگ پریشانی کی صورتحال سے دوچار ہیں۔ جن کی نوکریاں تھیں اور جو متومل طبقے کے لوگ ہیں جسے مڈل کلاس کہا جاتا ہے، وہ حضرات تک پریشان ہو چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ اس ماہ مبارک میں ساری دنیا میں مسلمانوں نے زکوٰۃ کا فریضہ ادا کیا اور بے شمار لوگوں کی امداد بھی کی، لیکن اسی صورتحال میں ایک ایسی اختلافی مسئلہ بھی پیدا ہو گیا ہے۔ عید کی شاپنگ کے حوالے سے دیکھا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا ہو، کہ الیکٹرانک میڈیا ہو، کہ پرنٹ میڈیا ہو یا پھر گودی میڈیا ہو، ہر طرف سے مسلمانوں کو نشان ملامت بنایا جا رہا ہے۔ ایک ایسے وقت میں لاک ڈاؤن کو اٹھا دیا گیا ہے کہ جہاں پر آپ دیکھیں کہ کورونا وائرس کے کنٹین کرنے میں ملک کچھ حد تک کامیاب ہو ہی رہا تھا، لیکن اب تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ مسلمان ہمیشہ سازشوں کا شکار ہوئے ہیں۔ 1400 سال کی تاریخ اگر آپ اٹھا کر پڑھیں، صحابہ کے دور سے لے کے کربلا کی سرزمین تک اور کربلا کی سرزمین سے لے کر ہندوستان تک اگر آپ آئیں تو مسلمان ہمیشہ خلف شعار اور انتشار کا شکار اس لیے ہوئے ہیں کہ غیروں نے ہماری معصومیت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ ہم نے لوگوں پر اعتبار کیا، ہمیں دھوکہ دیا گیا، ہمارے ساتھ فراڈ کیا گیا۔ لیکن دوستو، اس صورتحال میں آپ کو بڑی فراست سے کام لینا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اگر آپ مومن ہیں تو آپ فریس ہیں، اگر آپ مومن ہیں تو آپ سمجھدار ہیں، اگر آپ مومن ہیں تو آپ انٹیلیجنٹ ہیں۔ اچھا برا اس کی تمیز، اس کی تفریق کرنے کی آپ میں صلاحیت ہونی چاہیے، اگرچہ کہ آپ مومن ہیں۔ الحمدللہ رمضان المبارکہ میں تمام مسلمانوں نے روزے رکھے ہیں اور ایمان سب کا تازہ ہے، سب کا مضبوط ہے۔ عبادتوں کے ذریعے، ریاضتوں کے ذریعے، سجود کے ذریعے، قیام کے ذریعے، روزوں کے ذریعے آپ نے اپنے رب کو منانے کی حتی المقدور کوششیں کی ہیں۔ تو یقین جانیے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے میں یہ خواہش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہر طرف اپنی نگاہ دوڑا کر دیکھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الا جارک حق، کہ تمہارے پڑوس کا تم پر حق ہے۔ حق کا مطلب یہ ہوتا ہے دوستو کہ جس کا آپ پر حق ہے اس کو یہ حق ہے کہ وہ قیامت میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے حق کا آپ سے گلہ کر سکے۔ یوں سمجھ کر چلیں، آپ یوں مان کر چلیں کہ اگر کوئی آپ کا پڑوسی پریشان حال ہے، اور پڑوسی کا مطلب یہ نہیں کہ 1 2 4 5 7 گھر۔ صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ پڑوس کتنی دور تک ہے، ہمارا پڑوسی کہاں تک ہے جس کا ہم پر حق ہے، جو ہم پہ حق جتا سکتا ہے؟ تو حضور نے چاروں سمت اشارہ فرمایا، مشرق،
مغرب، شمال، جنوب، فرمایا 70 گھر ادھر 70 گھر ادھر، یہ سب تمہارے پڑوسی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کس قدر لوگ پریشان حال ہیں آج۔ غذائی اجناس کے لیے ریشن کٹس تقسیم کی جاتی ہیں تو لائن لگ جاتی ہے، بھیڑ لگ جاتی ہے، لوگ اپنی عزت نفس کی پرواہ کیے ہوئے بغیر آج مجبور ہو گئے ہیں اپنا ہاتھ پھیلانے کے لیے۔ مسلمانوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ ہی کا بھائی، آپ ہی کی بہن آج سڑکوں پر نکل آ کر لوگوں کے سامنے، اغیار کے سامنے دستے سوال دراز کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ یقیناً یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، ایمان والوں کے علامتیں اللہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے مال سے اپنی محبت کے باوجود، کہ ان کو اپنی مال سے اپنی دولت سے محبت ہے، اس کے باوجود اللہ کے حکم سے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوالیوں اور غلام آزاد کرانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ یقیناً یہ صاحب ایمان کی علامت قرآن پاک میں بتائی گئی ہیں۔ آپ کو اپنے آپ کے ضمیر میں جھانک کر دیکھنا پڑے گا کہ کیا آپ کا قلب مطمئن ہے؟ کیا آپ مطمئن ہیں کہ آپ نے ہاں لوگوں کی امداد کر دی ہے، پریشان حال لوگوں کی آپ نے مدد کر دی ہے؟ اور اگر ایسا نہیں، آپ کا قلب اگر مطمئن نہیں، تو یقین جانیں کہ آپ کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہزیمت اٹھانی پڑے گی، رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ دوستو، ساری عبادتیں یقیناً مسلمانوں نے کی ہے، لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے انفاق فی سبیل اللہ، صدقات، خیرات کو عبادات میں شامل کیا ہے۔ کسی بھی مذہب میں زکوٰۃ یعنی جسے کہتے ہیں کہ واجب اور فرض قرار دیا گیا ہے، چیریٹی کو، صدقات کو، یہ کسی مذہب میں ایسا کانسیپٹ نہیں ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ صاحب اسلام ہیں، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس مت کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا ذکر فرمایا ہے۔ جہاں جہاں نماز کا نام لیا ہے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے 30 ایسے مقامات پر، ساتھ ہی میں زکوٰۃ بھی فرمایا ہے۔ جہاں اقیموا الصلاۃ کہا، وآتوا الزکاۃ بھی اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو جو صاحب نصاب لوگ ہیں اور اس سال اگر اپنی زکوٰۃ نکالنے سے قاصر رہے ہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے 65 روز تقریباً ملک کو ہو گئے ہیں، آج ہم سب لاک ڈاؤن میں پھنسے ہوئے ہیں، میں ان سے خواہش کروں گا، ان کو اللہ کا خوف دلاؤں گا کہ آپ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا خوف کریں، حیا کریں، آگے بڑھیں۔ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں تو طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر صاحب نصاب ہے، سونا ہے، تھوڑا سا سونا بیچ دیں اور غریبوں کا حق ادا کر دیں۔ یقین جانیں کہ آپ کے کاروبار اور تجارت میں، آل اولاد میں برکتیں ہوں گی۔ اور عید کی شاپنگ کے حوالے سے سب سے زیادہ اہم پیغام میں آپ حضرات کو دینا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی، یہ کیوں کی گئی؟ یہ کانسپریسی ہے، یہ سازش ہے، یہ اللہ اس کا رسول جانے، ہم بالکل اس سے ناواقف ہیں۔ لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ لوگ نکل کر دکانوں پر بھیڑیں لگا رہے ہیں۔ آپ کو اپنی قوم کی فکر نہیں ہے، آپ کو اپنے بھائیوں اور بہنوں کی فکر نہیں ہے۔ کیا آپ نے کبھی اپنی گلی میں جھانک کر دیکھا ہے، پڑوسی کو جا کر دیکھا ہے کہ وہ کس تکلیف میں جی رہا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو خدا کے لیے میں اپنی ماؤں بہنوں سے خاص طور پہ خواہش کروں گا کہ آج مساجد بند ہیں، 65 روز کا عرصہ گزر گیا، لیکن کوئی مسجدوں میں 5 سے زائد لوگوں کو داخلے کی اجازت نہیں ہے، مسجدوں میں ہم نماز جمعہ ادا نہیں کر پا رہے، تراویح جیسی رمضان المبارکہ کی خوبصورت عبادت وہ بھی ہم مسجدوں میں جا کر ادا نہیں کر سکے، تو پھر کیا صورت دکھا کر ہم شاپنگ کے لیے جائیں گے؟ یہ قطعی اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ نیا کپڑا پہننا ہی سنت ہے، بلکہ یاد رکھیں عمدہ کپڑا پہننا سنت ہے۔ یہ کہیں ایسی کوئی روایت نہیں کہ میرے نبی نے فرمایا عید الفطر آئے یا عید الاضحیٰ آئے تو تم نیا کپڑا پہنو، بلکہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم صاف کپڑا پہنو، تم ستھرا کپڑا پہنو، تم عمدہ لباس زیب بدن کرو۔ حضور نے خود بارہا پرانا کپڑا اسے صاف ستھرا کر کر پہنا ہے۔ دوستو، تو میری ماؤں بہنوں سے میں یہ خواہش کروں گا کہ خدا کے لیے شاپنگ کو نہ جائیں، اور دیکھیں یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ ابھی ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ سلسلہ بڑھ سکتا ہے۔ آج فائنینشیل ایکسپرٹس جو ہیں، جو معاشی تجربہ رکھنے والے لوگ ہیں، ساری دنیا اس بات کو لے سر جوڑ کر بیٹھی ہے کہ ہر طرف اکنامی کریش ہو رہی ہے، ساری دنیا کی معیشت برباد ہو رہی ہے، اور ہندوستان کا اگر آپ سوال اٹھائیں تو پہلے ہی سے مسلمانوں کی معیشت سب سے زیادہ کمزور ہے۔ ہم معیشت کے اعتبار سے بہت کمزور ہیں، اور وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں جو معاشی بحران کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیں
رکھیں کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسے سنبھال کر رکھیں، اسے اٹھا کر رکھیں، اپنوں کے لیے کام آئے گا، آپ کے لیے خود کام آئے گا، تو بے دروغ پیسہ خرچ نہ کریں، اسی لیے کہ میرے نبی نے اس سے ممانعت فرمائی ہے، حضور نے اسراف کرنے والوں سے ممانعت فرمائی ہے، اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ان اللہ لا يحب المسرفین، کہ بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند اور محبوب نہیں رکھتا۔ تو ایسے نامساعد حالات میں جب کہ ہم کووڈ-19 اور کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن جیسی بلاؤں سے جوجھ رہے ہیں، میں مسلمانان عالم سے بالخصوص مسلمانان حیدرآباد اور ہندوستان سے یہ خواہش کروں گا کہ خدا کے لیے، رسول کے لیے، اللہ کی ذات کا آپ کو واسطہ ہے کہ آپ کسی قسم کی شاپنگ نہ کریں۔ میں خود آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ عید الفطر میں بالکل کوئی نیا کپڑا نہیں پہنوں گا، میرے گھر میں کوئی نہیں پہنیں گے، ہم وہی پہنیں گے جو ہمارے پاس رکھا ہوا ہے۔ میں آپ تمام حضرات سے خواہش کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں جنہوں نے اپنے سرمایہ امت کی فلاح اور بہبود کے لیے خرچ کر دیا ہے۔ آپ سازشوں کا شکار نہیں ہوں گے۔ آئیں ہم سب مل کر عہد کریں کہ ہم کسی کی سازش کا شکار نہیں ہوں گے، ہم بے جا پیسہ نہیں خرچیں گے، ہم سڑکوں پر نکل کر اس لیے نہیں آئیں گے کہ ہمارے آنے کی وجہ سے اگر کورونا وائرس کے امراض میں، پیشنٹس میں اضافہ ہو جاتا ہے، انفیکشنز میں، تو یہ سارا ٹوکرا ہمارے سر رکھ دیا جائے گا۔ خدا کے لیے مسلمانوں کی ناموس کا خیال رکھیں، غربا کی، مساکین کی، یتامہ کی، لاچار اور نادار لوگوں کی امداد کریں، یہی آپ کی عید ہے۔ اور اگر آپ کو اللہ نے نوازا ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، تو وہ سارے کا سارا پیسہ جو آپ نے عید کی شاپنگ کے لیے مخصوص کر بجٹ بنا کر رکھا تھا، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سارا پیسہ آپ لے جا کر کسی غریب کی ضرورت پوری کر دیں، آپ کا دل بھی مطمئن ہوگا اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی اس میں شامل ہوگی۔